یہ نان بھائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رات کو مہمان آ گئے. نان بھائی اس لانگری میں خدمت کی, کھانا پیش کیا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو. سادہ آدمی تھا, اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دے. سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا. آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی توجہ اتحادی کی, توجہ اتحادی کی. اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا, اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا. جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے شیخ کی, اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے شیخ کون ہے. یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے, باطن تو بدلتا ہی ہے. تو نان بھائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کے حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے. شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی, رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا. وہ لوگ آئے تو اب پہچاننے مشکل ہو گیا, یہ باقی باللہ ہے, یہ باقی باللہ ہے, یہ حضرت ہے, یہ حضرت ہے. تو باقی باللہ مسکرائے, اس سے باورچی سے کہنے لگے اب دنیا میں باقی باللہ تو ایک ہی رہ سکتا ہے نا, دو تو رہ نہیں سکتے, کیونکہ باقی باللہ اللہ نے پیدا یہ کیا ہے, تو اب بن گئے دو. اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. کہنے لگا حضور میرا خیال اب کچھ بھی نہیں, میری خواہشیں پوری ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اب میرا خیال ہے اب میں تکمیل تک آ گیا ہوں, اب مزید اس سے آگے بھی کوئی خواہش کروں تو میری کمزوری ہے, اس سے آگے بھی کوئی خواہشیں ختم ہو گئی. حضرت باقی باللہ نے اس کی طرف دیکھا, انہوں نے آپ کی طرف دیکھا, اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر دی. اللہ. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے. فرمایا یہ ہے کہ میری طرح کا بننے کے لیے اسے جان دینی پڑی ہے, جان دینی پڑی. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں, میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں. یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کرے, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, انہیں دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. او بڑے بزرگ جو تمہیں وہ اولیجن ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے, وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا, فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا. اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا, اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. حج عمرے کے لیے جائیں, نگاہ مارے امام کعبہ غائب, اپنے فرقے کا امام آگے کرو. وہ کہانی ہے ساری. اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے, بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا, آؤ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں, ایسے پاسبل نہیں ہوتا. اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے, اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسیپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے, اللہ کی مرضی نہ قبول کرے. پابند کوئی نہیں ہے, دھونس کوئی نہیں ہے. یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا, اڑ کے ہو گئے, بڈھے ہو گئے نا, یا پانی بھابی ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسے پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ باتیں ہوتی تو بیری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو. دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا. وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا. یہ پاسبل نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پاکستان کے جب وہ جہاز آپ کو پتہ نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف جاتے وقت گلگت میں, وہ آج تک نہیں ملا. تو سر کوئی بزرگ ڈھونڈتے نا, بتا دے کدھر ہے وہ. بجلی پوری کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی نگاہ مارو, وہ دنیا چلاتے ہیں جی. سر بجلی چلا دیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی، یعنی اتنا ڈر جائیں گے کہ اللہ سانو نہیں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکارتے رہے نے، سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے۔ پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے 100% منافی ہیں اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں، اصل مطلب یہ ہوتا ہے، بیچ میں یہ ہوتا ہے، اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطعی الدلالہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر آپ کوئی اور چیز۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو، استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں، اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے۔ مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی، لبیک یا رسول اللہ کہیں، آپ لبیک یا حسین کہیں، محبت کا اظہار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے۔ پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کریں گے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا۔ سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا۔